کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 23 نومبر بروز بدھ 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 70 اور 71 پر مشتمل ہے۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دلائل ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک آفاقی دلائل کہ ساری کائنات کو دیکھو اللہ نظر آ جائے گا، اللہ سمجھ آ جائے گا۔ دوسرے ہیں انفسی دلائل کہ ذرا اپنے اندر بھی غور کرو۔ تو کل کی نشست میں یہ شہد کی مکھی اور شہد کے کمالات کا بیان ہوا تھا مختصر، اور ہماری تفسیر ہے بھی بڑی مختصر۔ آج اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہا ہے اور دلائل دے رہا ہے کہ ذرا اپنے اندر جھانک کے دیکھو، تمہیں اپنے اندر سے اللہ کا معبود ہونا سمجھ آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ واللہ خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کے سارے مرحلے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فکسونا المضغۃ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ سارے مرحلے ہیں ہمارے پیدا ہونے کے۔ تو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو سارے مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مشرک بھی، کہ جی پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اگلی بات فرمائی دوسری، ثم یتوفاکم، پھر جان قبض کرے گا تمہاری وہ، یعنی تمہیں موت دے گا۔ تو موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔ اب اللہ درمیان میں ایک آگے بات کر رہا ہے کہ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں لوٹایا جاتا ہے ناکارہ عمر کی طرف۔ ناکارہ ارذل العمر، وہ عمر جس میں بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی حد۔ یہ کتنی عمر ہے؟ بعض نے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 75 سال، بعض نے کہا 80 سال، بعض نے کہا 90 سال، بعض نے کہا جی 60 سے جو اوپر ہو گیا بس وہ نکارہ کی طرف چل پڑا، وغیرہ وغیرہ۔ نکارہ کی کیفیت کیا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ کچھ نہ جانے جان لینے کے بعد۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ، تاکہ اسے وہ یاد نہ رہے، بعد علم شیعہ، علم حاصل کرنے کے بعد کوئی چیز اسے یاد ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب بندہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے تو سننا بھی صحیح رہتا، دیکھنا صحیح رہتا نہیں، اور جناب بولنا صحیح رہتا نہیں، ہاتھ پورے کام نہیں کرتے، ٹانگیں پوری کام نہیں کرتی، کبھی کمر میں درد، کبھی پٹھوں میں درد، کبھی کہاں درد، کبھی کہاں درد۔ اور پھر اتنی عمر ہو جائے تو بندے کو پوری باتیں یاد بھی رہتی، ایک بات کرتا ہے شام کو بھول جاتا ہے یا آگے چل کر بھول جاتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیے نا جی، سورہ وتین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسفل سافلین، کہ بالکل نیچے گر جاتے ہیں سارے انسان، پر الا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ نہیں گرنے دیتا۔ تو بعض مفسرین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ نیک لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کراس کر جائیں، اللہ پھر بھی ان کے حافظے سلامت رکھتا ہے، اللہ پھر بھی ان کے دماغ سلامت رکھتا ہے۔ وہ ارذل العمر کو پہنچتے تو ہیں مگر انشاءاللہ اللہ انہیں قوت جسمانیہ بھی عطا کرتا رہتا ہے اور قوت روحانیہ بھی عطا کرتا رہتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ 80 سال میں بزرگوں نے پورے قرآن کی تفسیریں لکھ دی ہیں، پورے قرآن کی احادیث کی شرح لکھ دی ہے، بخاری شریف کی شرح لکھ دی ہے،
تو لہذا مگر عمومی قانون یہی ہے کہ بندہ جب ارذل العمر میں پہنچ جائے تو اس کو چیزیں یاد رہتی، وہ بھولنے کا شکار ہو جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ درمیان میں یہ تو ہے عبارت النص، اب آ گیا اشارت النص. اشارت النص کیا ہے کہ پہلے اللہ نے کہا تمہیں پیدا کرتا ہوں، موت دیتا ہوں، آگے کہا آخری عمر تک بھی پہنچا دیتا ہوں. تو مطلب کیا ہے جناب؟ مطلب یہ ہے کہ بچپن بھی آتا ہے، لڑکپن بھی درمیان میں آتا ہے، اور جوانی بھی آتی ہے، عین شباب بھی آتا ہے، پھر وہ ادھیڑ پن بھی آتا ہے. تو ثم یتوفاکم، تم میں سے بعضوں کو اللہ بچپن میں موت دے دیتا ہے، بعضوں کو لڑکپن میں دے دیتا ہے، بعضوں کو جوانی میں دے دیتا ہے، بعضوں کو وہ ادھیڑ عمر جو ہوتی ہے اس میں دے دیتا ہے، اور بعضوں کو اینڈ تک لے جاتا ہے اور ان کو کوئی چیز یاد رہتی، جاننے کے بعد بھی یاد نہیں رہتی. تو فرمایا میں ہر چیز جاننے والا ہوں اور قدرت رکھنے والا ہوں. ہے کوئی اور چیز جو تم پر اتنی قدرت رکھتی ہے؟ یہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو، میرا شریک بنا رہے ہو، کیا انہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا وہ تمہیں موت دیتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں آخری عمر تک پہنچاتے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں پہنچاتے. تو پھر اسی کو معبود بناؤ نا جو یہ سب کچھ تمہیں عطا فرما رہا ہے، جو تمہیں ان سارے مرحلوں تک پہنچا رہا ہے. تو خاموش بیٹھو یار. جب بیٹا بڑے نہیں بولتے تو چھوٹوں کو آگے نہیں کراس کرنا چاہیے نا، بڑوں کے پیچھے پیچھے بولو. اچھا جی، آگے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. یہ بڑی کمال کی مثال دی ہے اللہ نے کہ واللہ، ارے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فضل بعضکم علی بعض، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، پھر رزق کے معاملے میں، دولت کے لحاظ سے بعض کو اللہ نے زیادہ دولت مند کیا ہے اور بعض کے پاس رزق زیادہ ہے اور بعض کے پاس رزق کم ہے. تو جن کے پاس زیادہ ہے تو سمجھو اللہ نے رزق کے معاملے میں ان کو فضیلت دے دی. تو فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا، تو پس اب بتاؤ کیا وہ لوگ جنہیں برتری بخشی ہے بِرَاءَتِّ رِزْقِهِمْ، کیا وہ لوٹانے والے ہیں اپنی دولت کو ان لوگوں پر؟ الا ما ملکت ایمانہم، جو ان کے مملوک ہیں، فہم فیہ سواء، تاکہ وہ سب برابر ہو جائیں. ہرگز ایسا کرتے نہیں. یہ مثال آپ سمجھے تھوڑی سی محنت کر کے کہ کچھ آقا ہوتے تھے، کچھ غلام ہوتے تھے. وہاں اس وقت یہ دور تھا نا، لوگ زر خرید غلام ہوتے تھے، کچھ آقا ہوتے تھے. وہ جو آقا مالدار ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں مال دیا ہے، کیا تم اپنے غلاموں کو، اپنے مملوکوں کو، الا ما ملکت ایمانہم، جو تمہاری زیر کفالت ہیں، ان کو اتنا رزق دو گے کہ فہم فیہ سواء، کہ وہ تمہارے برابر آ جائیں؟ کیا تم اپنی روزی ان کو اتنی دینے کو تیار ہو؟ مثلا جس کے 25 مربع ہیں، کیا وہ 12 مربع، 12.5 مربع اپنے نوکر کے نام لگوانے کو تیار ہے؟ بولے نا، کہ تاکہ یہ برابر آ جائیں. کیا کوئی امیر اپنی آدھی جائیداد اپنے نوکر کو دینے کو تیار ہے؟ یا تو بھائی کو نہیں دینے کو تیار. کیوں؟ برابر نہ آ جائے. حالانکہ اگر تم دے بھی دو تو برابر آ سکتے. وہ یہی کہے گا جی تیرا دیا ہوا ہے، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. افبنعمت اللہ یجحدون، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں تم ان کو اتنا نہیں دیتے کہ تمہارے برابر آ جائے. تو ظالموں، جن کو تم نے میرے برابر بنا رکھا ہے ان کی کیا اوقات ہے؟ حالانکہ جو تمہارے غلام ہیں وہ بھی انسان ہے تمہاری طرح، وہ بھی تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، تمہاری طرح بچے بچیوں کے مالک ہیں. پر جن کو تم نے میرے برابر بنایا ہے، میرا شریک بنایا ہے، کیا وہ میری طرح ہیں؟ وہ تو مخلوق ہے. میں سب کا خالق ہوں، میں سب کا ناظر ہوں، میں سب کا رازق ہوں. تو تم نے میرے برابر کیسے ان کو کھڑا کر لیا جبکہ تم اپنے برابر اپنے غلاموں کو کرنے کو تیار ہے؟ تو تمہارے اپنے معاملات میں تو عقل کام کرتی ہے، رب کے معاملے میں مت ماری جاتی ہے. کبھی اس کو شریک، کبھی اس کو شریک. نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی ساری صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. یہاں ایک
کس کو کہتے ہیں اشارۃ النصب بھی سمجھ لیں. اس آیت کا یہ مقصد نہیں ہے. آپ سورۃ الروم کی آیت نمبر 53 بھی پڑھ لیجئے گا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کو ساتھ ملا کے شرح کروں، ہمارا ایک محدود سا وقت ہے جناب. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو تحریکیں چل رہی ہیں کہ سب کو برابر کر دو، سوشلزم کی، اشتراکیت کی تحریکیں چل رہی ہیں نا، کمیونسٹ لوگ وہ کہتے ہیں برابر کرو جی، سب کو برابر ہونا چاہیے. تو بھائی سب برابر ہو سکتے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، کہ ہم نے دولت اور رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. پہلے تو میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کمال کی. یہ مشکاۃ شریف کتاب القدر میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری اولاد دکھائی، ساری اولاد تو انہوں بھی دکھایا تو سبحان اللہ تے بن دی ہے، آپ انہوں بھی دیکھے نا، ساری اولاد دکھا دی. اب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرع الغنی والفقیر، کہ بعض مالدار ہیں اور بعض فقیر ہیں. بولو تو صحیح، بعض مالدار ہیں بعض فقیر ہیں، بعض لنگڑے ہیں بعض صحیح ہیں، بعض ہاتھ ٹھیک ہیں بعض کے نہیں ہیں، بعض اندھے ہیں بعض کی آنکھیں ٹھیک ہیں، بعض کے کان نہیں ہیں، بعض کے جناب دماغ کام نہیں کر رہا. تو یہ ساری اولاد کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے یا ربی لولا سویت عبادک، یا اللہ تو نے اپنے سارے بندوں کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ برابر ہی کر دیتا. یہ کسی کو امیر، کسی کو غریب، اور کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو جناب سالم الاعضاء اور کسی کو اعضاء کے بغیر، تو اللہ تو سب کو برابر کر دیتا. اللہ نے فرمایا انی احببت ان اشکرا، ارے آدم میں نے پسند کیا کہ میرے بندے میرا شکر بھی تو کرتے رہے نا. سارے ہی صحیح ہوتے تو ٹانگوں کی قدر کس کو معلوم ہوتی؟ لنگڑے کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے، بڑی نعمت ہے بھائی. سارے ہی دماغ ٹھیک ہوتا تو دماغ کی قدر کون کرتا؟ اب پاگلوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے ہمارا دماغ ٹھیک ہے. اندھوں کو دیکھ کر آنکھوں کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور جناب لولے کو دیکھ کر ہاتھوں کی قدر معلوم ہوتی ہے. بیمار کو دیکھ کر تندرستی کی قدر معلوم ہوتی ہے، اور مریضوں کو دیکھ کر شفا کی قدر معلوم ہوتی ہے. غربت کو دیکھ کر دولت کی قدر معلوم ہوتی ہے. تو جو قدر کرتا جائے گا وہ رب کا شکر بھی تو کرتا جائے گا. اب ہم دوسری طرح سے جائزہ لیتے ہیں، ایمانداری سے بتائیے، اگر سارے برابر ہوتے، یہ جو نعرہ لگ رہا ہے سب برابر برابر برابر، تو کائنات کا نظام چل سکتا؟ مثال کے طور ساری کروڑ پتی لاکھ پتی ہوں تو دیہڑی کس نے کرنی ہے؟ تو لہذا کوئی چیز تعمیر ہو سکتی، مسجدیں بھی تعمیر نہیں ہونی تھی. وہ مزدوری نہ ملتا، سارے تو بادشاہ ہیں. تو لہذا مزدوروں کی بھی ضرورت ہے. مزدوروں کی ضرورت مالدار کو ہے اور مال کی ضرورت مزدوروں کو ہے. تو کام ٹھیک چل رہا ہے نا جی. اگر سارے ہی بادشاہ ہوتے اور کوئی بندہ کام نہ کرنے والا ہوتا تو ریڑیاں نہ چلتی، سبزیاں کوئی نہ بیچتا، دودھ کوئی نہ بیچتا، یہ کریانی کی دکانیں کوئی نہ چلتی، تو سارا نظام کائنات ٹھپ ہو جاتا. لہذا یہ کمیونسٹ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں سب برابر ہیں جی، سب کو ایکول ہونا چاہیے. کوئی ایکول شکول نہیں ہے جناب. ایک بڑا ہوگا، ایک چھوٹا ہوگا، ایک امیر ہوگا، ایک غریب ہوگا، تبھی تو نظام کائنات چلے گا. ہاں، امیروں کو چاہیے کہ غریبوں کا خیال کرتے رہے، امیروں کو چاہیے کہ ماڑوں کی قدر کرتے رہے، تاکہ ہم سب بھی تو ماڑے ہیں نا. اللہ پھر اس کی قدر کرتا رہے گا. جو دیتا ہے اللہ دینے والوں کو بھی دیتا ہے. تو یہ ہے اس آیت کا اصل مقصد. یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں کوئی معیشت کے فلسفے بیان کیے جا رہے ہیں، وہ اور ہے، سورہ زخرف میں بھی ہے اور سورہ روم میں بھی ہیں. تو آگے چل کر ہم انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر وہ ساری باتیں بیان ہوتی رہیں گی. کل کی آیت بھی اسی عنوان پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارا جوڑا جوڑا بنایا ہے. بولو میں نے تمہارا، یہ تمہاری جنس میں نے بنائی ہے نا، مرد اور عورتوں کی، اور تو کسی نے بنائی کوئی نہیں. تو دلائل چل رہے ہیں. کائنات میں دیکھو اللہ ہی اللہ، اپنی ذات میں دیکھو اللہ ہی اللہ، پرندوں چرندوں میں دیکھو اللہ ہی اللہ، شہد کی مکھی میں دیکھو اللہ ہی اللہ، سورج کی کرنوں میں دیکھو اللہ ہی اللہ، چاند کی چاندنی میں دیکھو اللہ ہی اللہ، ستاروں کی جھل ملاہٹ میں دیکھو اللہ ہی اللہ، انسان کی عمر کے گھٹنے بڑھنے میں دیکھو اللہ ہی اللہ، اس کی پیدائش اور مرنے میں دیکھو
اللہ ہی اللہ. یہ رات اور دن کے آنے جانے میں دیکھو اللہ ہی اللہ. ارے جب ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے تو تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی الہ ہے، وہی بادشاہ ہے، اور کوئی خدا اور معبود ہو سکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. وہ ایک دہریوں کا زمانہ تھا جناب. دہریے سمجھتے ہیں آپ؟ جو اللہ کے وجود کو مانتے، وہ کہتے تھے بکھاؤ خدا کتنے ہے، ساڑی گال کراؤ. ایسی ایسی بکواس کرتے تھے کہ عام بندہ پریشان ہو جاتا تھا کہ یار کیا جواب دیں. تو ایک دیہاتی ہل چلا رہا تھا مسلمان، دہریا آ گیا ماشاءاللہ، پینٹ شرٹ سوٹڈ بوٹڈ. ہاں جی، اس کو آ کر کہنے لگا او نادان، تو کیوں کہتا ہے کہ اللہ ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ ہل چلا رہا تھا، اور ہل کون سا تھا؟ بیلوں والا، ٹریکٹروں والا. یہ اب کی پیداوار ہے. وہ چلا رہا تھا، اور میں نے خود چلایا ہوا ہے اپنے بچپن میں. تو وہ ہل چلا رہا تھا، اس نے کھڑے کر کے کہا دیکھو بھائی میں ہل چلا رہا تھا تو چل رہے تھے، تو کوئی ہے نا جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ نہیں تو بغیر چلائے کہ تو ہل نہیں چل سکتا. کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے؟ اس نے کہا بے وقوف، جاہل، ان پڑھ، نان سینس، نان کوالیفائڈ. یہ تو کشش شکل کا نتیجہ ہے کہ ہر بڑی چیز کھینچ رہی ہے اور چھوٹی چیز پیچھے پیچھے اللہ کا ہے. اس نے کہا اچھا تیری ایسی تیسی. وہ تو جٹ بندہ تھا، کوئی امن آباد کا رہنے والا ہوگا. اس نے جناب وہ ڈنڈا جس سے ہل چلا رہا تھا نا، چنگی پٹائی کر دی، کافی سارے لگائے. اور میں کیا کرنا کہ ہو جاتا علاج انجی ہوتا ہے. یہاں تے نہ آیت اثر کر دیے، نہ حدیث اثر کر دیے، لتر خوب اثر کرتے نے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے لتر چلانے کا سلیقہ عطا فرمایا ہوتا ہے. اس نے چھتر ڈانگ خوب چلائی، اور جب پھینٹی لگا کے فارغ ہوا تو یہ اب بابو صاحب سوٹڈ بوٹڈ کہنے لگا اور جاہل، بات تو مسئلے کی ہوئی تھی یار، تو نے مارا کیوں؟ کہنے لگا چودھری صاحب یہ بھی کشش شکل دا نتیجہ ہے. تھوڑا دماغ بہت بڑا سی، ڈنڈا چھوٹا ہے، انہیں کھچیا ہے، آیا دو چار پہ گئیاں، میرا کوئی قصور ہے؟ میں نے تو مارا ہی نہیں. تو بعض لوگوں کو خدا یوں ہی سمجھ آ جاتا ہے. بہرحال اللہ سورۃ النحل میں عظیم الشان دلائل بیان فرما رہا ہے. بیان کر دیے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے. بولو ہر سو اللہ ہی اللہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.